بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حرین ہے اور میں ایک مہذب اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے والد مسجد کے امام ہیں، ایک ایسے شخص جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ میرے گھر کا ماحول ہمیشہ سے پرسکون اور روحانی روشنی سے منور رہا ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور اب گھر میں بس میں، میرے والدین اور چھوٹا بھائی رہتے ہیں۔ میرے والد نے ہمیں ہمیشہ نرمی اور محبت کے ساتھ دین سکھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا جھکاؤ دین کی طرف زیادہ تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ سر پر دوپٹہ لے کر رکھتیں اور 5 وقت نماز ادا کرتیں۔ سچ ہی کہتے ہیں، اگر نرمی سے سکھایا جائے تو انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اور سختی سے تو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ میری والدہ کی بات کی جائے تو میری والدہ ایک صابر اور بردبار خاتون ہے، جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں بہترین تربیت دینے میں گزارتی ہیں۔ وہ ہر وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہیں ایک مہذب اور دیندار شریک حیات ملا، جنہوں نے انہیں بھی سیدھی راہ پر ڈال دیا اور ان کے بچوں کو بھی۔ بچپن سے ہی میرے دل میں ایک خاص لگاؤ تھا قرآن پاک سے۔ میں نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ والد صاحب کی گود میں بیٹھ کر قرآن کے الفاظ کو دہرانا میرا معمول بن چکا تھا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا تھا، اور یہ لمحہ میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث تھا۔ میرے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ جب میں نے آخری آیت تلاوت کی تھی تو میری والدہ نے مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چوما تھا۔ یہی میرا خواب تھا، عالمہ بننا، دین کی گہرائیوں میں اترنا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور اس علم کو آگے پھیلانا۔ میری زندگی کا یہی مقصد تھا، اور اللہ نے میرے لیے راستہ آسان کر دیا تھا۔ میں نے عالمہ کا کورس مکمل کر لیا تھا اور اب میں 20 برس کی ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں سب کچھ پرسکون تھا، محبت اور رحمت کا ماحول تھا۔ لیکن ایک بات جو میں خود بھی سمجھ نہیں پائی وہ یہ تھی کہ مجھے گھر کے اندر کہیں بھی اتنا سکون محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا چھت پر بیٹھ کر تلاوت کرنے میں ہوتا تھا۔ ہمارا گھر ایک پرانی مگر خوبصورت عمارت میں تھا۔ یہ اسی دور کا گھر تھا جب میرے دادا کی شادی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی شادی سے پہلے یہ خوبصورت عمارت تعمیر کروائی تھی۔ میرے والد کا بچپن بھی اسی گھر میں ہی گزرا تھا، جہاں بچپن سے ہم بھی پل کر جوان ہوئے۔ چھت پر ایک خاص کشش تھی، ایک انوکھا سکون، جیسے وہاں کوئی پوشیدہ قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ دن بھر کی مصروفیات، شور شرابہ، مہمانوں کی آمد و رفت، گھر کے کام کاج، ان سب کے باوجود جیسے ہی شام کا وقت ہوتا میں دل ہی دل میں بے چین ہونے لگتی، جیسے کوئی مجھے چھت پر بلاتا تھا۔ کوئی غیر مرئی کشش مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ہر روز مغرب کے بعد میں اپنا قرآن ہاتھ میں لے کر چھت پر چلی جاتی۔ وہاں کی خاموشی، ہلکی ہلکی چلتی ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر پھیلے خوبصورت رنگ، سب کچھ ایک الگ ہی دنیا کا حصہ لگتے۔ میں جب بھی وہاں بیٹھ کر تلاوت کرتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے فضا میں کچھ ہلچل ہے، جیسے میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں اور کوئی انہیں سن رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں تنہا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو میری تلاوت کو بہت دھیان سے سن رہا ہے۔ یہ احساس بہت عجیب تھا۔ ایک طرف ایک انجانی تسکین تھی اور دوسری طرف ایک ہلکی سی بے چینی۔ میں کبھی کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کر پائی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ محض میرا وہم ہو، لیکن یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب دوپہر کے وقت ہم سب نے کھانا کھایا۔ ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی بیٹی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اماں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ یقیناً ابا کے پاس دم درود کے لیے ہی آئی تھی۔ ابا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وضو کر کے اس کے پاس آئے۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کی بیٹی پر برے جنات کا سایہ پڑ گیا ہے، اسے دم کیا جائے۔ میرے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ آیات ورد کیں، اور پھر اچانک ہی اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی اور وہ اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پہنا اور میرے والد کا شکریہ ادا کیا۔ یوں وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اماں میرے والد پر غصہ ہونے لگی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے یہ ساری چیزیں مدرسے میں کیا کریں، یہاں جنات وغیرہ مت نکالا کریں۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہماری جوان بیٹیاں بھی ہمارے در پر بیٹھی ہیں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہماری بیٹی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ پھر شام کے وقت میں معمول کے مطابق چھت پر چلی آئی۔ جب میں تلاوت کر رہی تھی تو اچانک میرے سامنے ایک ننھا سا ہدیہ رکھا ہوا ملا۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک چھوٹا سا
خوبصورت موتیوں کا ہار وہاں رکھا تھا، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے لیے چھوڑا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر چھت پر میرے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ کون چھوڑ کر گیا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونجنے لگے مگر میں نے انہیں جھٹک دیا۔ یہ سلسلہ اب جیسے روز بروز بڑھنے لگا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے ہر روز جب میں تلاوت کے بعد اٹھتی تو وہاں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز رکھی ہوتی، کبھی ایک خوبصورت انگوٹھی، کبھی خوشبو کی ایک شیشی، کبھی کوئی نایاب سی تسبیح۔ یہ سب چیزیں عام نہیں تھیں، نہ ہی ہمارے علاقے میں ایسی چیزیں آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ میری والدہ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد دم درود کرتے ہیں، یہ یقیناً کسی اور ہی مخلوق کا کام ہے، اسی لیے میں نے یہ بات نہ اپنی والدہ کو بتائی نہ اپنے والد کو۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ عام انسانوں کی کارستانی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک شام جب میں چھت پر تلاوت کر رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہوا میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، جیسے ماحول میں ایک نرمی، ایک خاص مہک پھیل گئی ہو۔ میں نے اپنی تلاوت جاری رکھی مگر دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے، جیسے کوئی میرے ہر لفظ کو محبت اور احترام سے سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی بیان نہیں کر سکتی، ایک انجانی کشش، ایک عجیب سا روحانی احساس جو مجھے جکڑ چکا تھا۔ میں وہاں سے اٹھنے کو تھی مگر میرے قدم جیسے جم گئے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی کوئی مجھے سن رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی ہے جو میری تلاوت کو پسند کر رہا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجتے رہے مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ کوئی فتنہ ہے تو مجھے محفوظ رکھ، اور اگر یہ کوئی نیکی کی نشانی ہے تو مجھے صبر دے۔ میں ہر روز چھت پر جاتی رہی، روز تلاوت کرتی رہی اور روز وہی احساس ہوتا رہا۔ ہر رات ایک نیا ہدیہ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ میں اس راز کو کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے اندر تجسس بڑھتا جا رہا تھا، آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ پھر ایک شام میں نے فیصلہ کیا کہ میں سورۃ الجن کی تلاوت کروں گی۔ میں نے قرآن کھولا اور جیسے ہی میں نے بسم اللہ پڑھی، مجھے ایسا لگا جیسے پوری فضا میں ایک لرزش پیدا ہو گئی ہو۔ کیا ہونے والا تھا؟ میں نے ہلکی سی ٹھنڈی سانس لی اور قرآن کے صفحات پلٹنے لگی۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان خوف نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہ محض میرا وہم ہے، مگر میرے دل کے کسی نہا خانے میں ایک انجانی کیفیت سرسرانے لگی تھی، جیسے کوئی حقیقت پردوں کے پیچھے چھپی ہو اور مجھے صرف ایک اشارے کی ضرورت ہو تاکہ وہ آشکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میں نے سورۃ الجن کی پہلی آیت تلاوت کی، میرے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی۔ ہوا میں ایک انجانی نرمی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بوجھل پن بھی تھا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے فضا میں کوئی مخفی قوت حرکت میں آ گئی ہو، جیسے کوئی میرے الفاظ کو نہایت غور سے سن رہا ہو۔ میرے ہونٹوں سے الفاظ نکل رہے تھے مگر میرے بدن میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جنات قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، مگر میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں خود کسی ایسی صورتحال میں ہوں گی جہاں مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھیں قرآنی الفاظ پر جمی ہوئی تھیں مگر میرے کان کچھ اور سن رہے تھے، ایک ہلکی سی سرگوشی، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو کر میرے ساتھ ساتھ تلاوت دہرا رہا ہو۔ یہ محض میرا وہم تھا یا واقعی کچھ تھا؟ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چھت پر کوئی نہیں تھا، بس ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو کبھی میرے چہرے سے ٹکراتی، کبھی میرے دوپٹے کو سرکا دیتی، مگر پھر مجھے کسی کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا مگر میرے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز کہیں اندر ہی دب کر رہ گئی۔ حورین، یہ ایک سرگوشی تھی، دھیمی مگر واضح۔ یہ نام میرا تھا مگر یہاں کون تھا جو مجھے نام لے کر پکار رہا تھا؟ میں نے بمشکل اپنی سانس بحال کی اور کانپتے ہاتھوں سے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظر سامنے رکھی چھوٹی سی میز پر پڑی جہاں آج بھی ایک نیا ہدیہ پڑا تھا، ایک قدیم طرز کی سونے کی انگوٹھی جس پر کچھ پراسرار نقش و نگار کندہ تھے۔ میرا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے والد سے سنا تھا کہ جنات بعض اوقات نیک لوگوں کو تحائف دیتے ہیں،
مگر ان تحائف کو قبول کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو کیا میں ایک غلطی کر بیٹھی تھی؟ کیا یہ ہدیے دراصل کسی کی طرف سے ایک دعوت تھے؟ میں نے تیزی سے قرآن بند کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک روشنی کا جھماکا ہوا۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں اور جیسے ہی میں نے انہیں دوبارہ کھولا، میں نے ایک سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، مگر عام انسانوں سے بلند قامت، اور اس کا وجود ہوا میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی چیخ دبائی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ سایہ مجھے نقصان پہنچانے کے بجائے خاموشی سے میرے سامنے جھک گیا۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ سے دیکھا ہے حورین، ہم نے تمہاری تلاوت سنی ہے اور تمہاری آواز نے ہمارے دل کو کھینچ لیا ہے۔ یہ الفاظ کسی دوسری دنیا سے آ رہے تھے۔ یہ آواز مدھم تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں نے اپنے کانوں کو جھٹکا دیا۔ شاید یہ سب محض میرا تخیل تھا، مگر نہیں، وہ سایہ واقعی میرے سامنے تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میرے لب کانپ رہے تھے، میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی شروع کی، مگر وہ سایہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا حورین، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ میں وہی ہوں جو تمہیں ہدیے بھیجتا تھا، میں وہی ہوں جو تمہاری ہر تلاوت کو سنتا تھا۔ میرا دل لرز گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے سب سے زیادہ خوف تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، یہ سب ایک وہم نہیں تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے والد کو بتاؤں؟ کیا میں یہ جگہ چھوڑ دوں؟ یا پھر کیا میں اس پراسرار وجود کی باتیں سنوں جو خود کو مجھ پر آشکار کر رہا تھا؟ یہ سب حقیقت تھی۔ میں ایک ایسے راز سے واقف ہو چکی تھی جو شاید مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ حقیقت کہ کوئی غیر مرئی وجود میری تلاوت سنتا اور میرے ہر عمل پر نظر رکھتا تھا اور مجھے ہدیے بھیجتا تھا، یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے والد نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور غیر مرئی مخلوقات سے نہ خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی ان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میں تو جانے انجانے میں ایک ایسے راز سے جڑ چکی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ سایہ اب بھی میرے سامنے تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گہری نظروں سے مجھے جانچ رہا ہے۔ میں نے سختی سے اپنے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور بمشکل ہمت جٹا کر بولی، تم کون ہو اور کیوں میرے پیچھے ہو؟ اس پر ایک ہلکی سی ہنسی گونجی، جیسے ہوا کے کسی جھونکے میں چھپے رازوں کی بازگشت ہو۔ میں وہی ہوں جو تمہاری آواز کا دیوانہ ہو چکا ہے حورین، میں وہ ہوں جس نے تمہیں پہلی بار سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے سنا اور تب سے تمہارا گرویدہ ہو گیا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں قیمتی ہدیے بھیجے تاکہ تم جان سکو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ میں وہی ہوں جو تمہارے قریب رہتا ہے مگر تمہیں کبھی خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب غلط ہے، مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری موجودگی نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی زندگی ویسی ہی جینے دو جیسے میں پہلے جی رہی تھی۔ سایہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی آواز نرم پڑ گئی، جیسے کوئی زخمی انسان اپنے درد کا اظہار کر رہا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں کہوں کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ممکن نہیں، تم جنات میں سے ہو اور میں انسان، یہ سب خلاف فطرت ہے۔ سایہ ہلکے سے سر جھکائے ہوا میں تحلیل ہونے لگا، مگر اس کے آخری الفاظ میری روح تک سرایت کر گئے۔ محبت کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا حورین، تمہیں بہت جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے بھاگی۔ میری سانس اکھڑ رہی تھی اور میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر میری روح جیسے اب بھی چھت پر ہی تھی۔ میں نے قرآن اپنے قریب رکھ دیا تھا، مگر میرے دل کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ الفاظ، وہ مدھم سی سرگوشی، وہ ناقابل یقین حقیقت کہ کوئی غیر مرئی مخلوق مجھے چاہنے لگی ہے، یہ سب میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں کہوں کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں ان سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ میں نے اپنے بستر پر پڑے تکیے کو زور سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس لمحے کو اپنے ذہن سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔
مگر کیا ایسا ممکن تھا؟ کمرے میں ہر چیز خاموش تھی، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں اور باہر ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے آ کر پردوں کو سرکا رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اپنے بستر کی چادر کو کھینچا اور لیٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری پلکیں بوجھل ہوئیں مجھے اپنے سرہانے ایک عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ حورین! کہ وہی مدھم سرگوشی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے فوراً اپنے گرد نظر دوڑائی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور درود شریف پڑھنے لگی، مگر اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہلکے سے میرے بالوں کو چھو رہا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہ وہم نہیں تھا، کوئی واقعی میرے بالوں کو آہستہ سے سہلا رہا تھا۔ میں نے ہمت جٹا کر فوراً اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو چھوا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھی اور روشنی جلا دی۔ میرا سانس تیز چل رہا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، مگر گھر میں سب گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں واقعی کسی جن کے حصار میں آ چکی ہوں؟ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور پانی پینے کے لیے میز کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی میری نظر نیچے گئی میرا دل دہل گیا۔ میرے بیڈ کے قریب ایک چمکدار ہار پڑا تھا۔ یہ عام ہار نہیں تھا، اس کا ڈیزائن بہت قدیم لگ رہا تھا، جیسے کسی بادشاہ کے خزانے سے نکالا گیا ہو۔ اس پر کندہ الفاظ کسی ایسی زبان میں تھے جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ان الفاظ سے ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ تحفہ کس نے رکھا؟ کیا یہ وہی ہے جس نے مجھے ہدیے دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی سب سے قریبی دوست مریم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ مریم ہمیشہ سے میری رازدار رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی۔ دوپہر کے وقت میں نے مریم کو گھر بلایا اور ساری بات اسے تفصیل سے بتائی۔ میں نے چھت پر ملنے والے ہدیے، سورۃ الجن کی تلاوت کے بعد ہونے والے واقعات اور رات کو ہونے والی سرگوشیوں کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ کچھ دیر خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، حورین، تمہیں کسی عالم سے ملنا چاہیے، یہ سب کچھ عام نہیں ہے۔ اگر کوئی جن تمہاری تلاوت سے متاثر ہو کر تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اسی لمحے میرے دل میں ایک اور خیال آیا۔ اگر میں نے کسی سے مدد لی تو کیا وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی لیے میں اس سب کے بیچ اپنے والد کو نہیں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ یہ سوال میرے دل کو عجیب سے خدشات میں مبتلا کر رہا تھا۔ مریم کچھ اور کہنے والی تھی، مگر اچانک اس کی نظریں میرے کندھے پر جم گئیں۔ حورین، تمہارے کندھے پر کچھ ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے کندھے کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے کندھے پر ایک دھندلا سا نشان تھا، جیسے کسی نے اپنی انگلی سے کچھ لکھا ہو۔ مریم کی خوفزدہ نظریں میرے کندھے پر جم چکی تھیں اور میرا دل بے قابو دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے دوپٹے کا پلو ہٹایا اور دیکھا، میرے کندھے پر ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے کسی نے نرم انگلیوں سے وہاں کوئی تحریر کندہ کر دی ہو۔ وہ نشان عربی طرز کے کچھ عجیب الفاظ پر مشتمل تھا جو مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ حورین، یہ کیا ہے؟ مریم کی آواز کپکپاہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے الجھن میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتی، میں نے آج صبح تو کچھ نہیں دیکھا تھا، یہ اچانک کہاں سے آیا؟ مریم نے فوراً میرا ہاتھ تھاما اور مضبوط لہجے میں کہا، یہ کوئی عام بات نہیں، ہمیں فوراً کسی عالم کے پاس جانا ہوگا۔ یہ نشان کسی غیر مرئی مخلوق کا پیغام لگ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاؤں گی جہاں مجھے کسی عالم سے مدد لینا پڑے، جہاں مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے کہ میں کسی جن کے حصار میں آ چکی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح فجر کے بعد میں مریم کے ساتھ ایک معروف عالم مولانا ابراہیم قادری کے پاس جاؤں گی، جو شہر کی بڑی مسجد میں درس دیتے تھے۔ وہ بزرگ، نیک دل اور علماء دین میں ایک معتبر شخصیت کے طور پر مانے جاتے تھے۔ رات بھر میں سو نہ سکی، خوف کی ایک عجیب کیفیت میرے اندر سرایت کر چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہو، میری سانسوں کو سن رہا ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کا حساب رکھ رہا ہو۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی، وہی آواز میرے کانوں میں سرگوشی کرتی، تم نے عالم کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر کیا وہ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا پائیں گے؟ کیا تم واقعی مجھ سے دور جا سکتی ہو حورین؟ میں نے سختی سے تکیہ اپنے سینے سے لپٹا لیا، مگر میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔
فجر کے بعد میں نے جلدی سے وضو کیا، اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا اور مریم کے ساتھ مولانا ابراہیم قادری کے مدرسے کی طرف چل دی۔ راستے بھر میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، میرا دماغ مختلف خیالات سے بھر چکا تھا۔ کیا وہ میری باتوں پر یقین کریں گے؟ کیا وہ میری مدد کر پائیں گے؟ یا پھر یہ سب محض میرا وہم تھا؟ مدرسہ پہنچتے ہی ہم نے ایک بزرگ خادم سے مولانا سے ملنے کی درخواست کی۔ وہ ہمیں ایک بڑے پرسکون کمرے میں لے گئے جہاں مولانا ابراہیم قادری سفید داڑھی اور نورانی چہرے کے ساتھ تسبیح گھما رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص روشنی تھی جو نہایت گہری اور پرسکون معلوم ہوتی تھی۔ بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ ان کی آواز میں شفقت تھی۔ میں نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی اور اپنی تمام کہانی ان کے سامنے بیان کر دی۔ چھت پر تلاوت کرنا، ہدیے ملنا، وہ پراسرار سرگوشیاں، رات کے وقت کوئی میرے قریب ہونے کا احساس، اور آج صبح کندھے پر نمودار ہونے والا وہ نشان۔ مولانا خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں رک گئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ دیر تسبیح گھمائی، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، بیٹا، تمہارا گمان صحیح ہے۔ تمہاری تلاوت سے متاثر ہو کر کسی غیر مرئی مخلوق نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ یہ مخلوق عام جنات میں سے نہیں بلکہ ان میں سے ہے جو انسانوں کی دنیا میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے جب تک کہ وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے، جب تک کہ وہ کسی انسان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بولے، یہ نشان جو تمہارے کندھے پر ہے یہ ایک عہد کی علامت لگتی ہے، کسی نے تم پر اپنا دعویٰ کر دیا ہے۔ میرا سانس رکنے لگا۔ کیا مطلب؟ مولانا نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ جن تمہیں اپنا چکا ہے، یا کم از کم وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کسی اور کی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل چکی ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے مولانا سے پوچھا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ کیا میں اس سے آزاد ہو سکتی ہوں؟ مولانا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، جنات کے معاملات آسان نہیں ہوتے۔ کچھ جن قابو آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حال میں اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ ہمیں خاص آیات کے ذریعے اس مخلوق سے نجات حاصل کرنی ہوگی، مگر ایک بات یاد رکھو، یہ آسان نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ مولانا ابراہیم قادری کی سنجیدہ نظریں میرے چہرے کا احاطہ کر چکی تھیں۔ ان کی گہری آنکھوں میں چھپا ہوا راز میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کا ہر لفظ میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہی تھی کہ یہ معاملہ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جنات نظر نہیں آتے مگر محسوس کیے جا سکتے ہیں، مگر میں تو اب ان کی موجودگی کو صرف محسوس نہیں کر رہی تھی، میں ان کے اثرات کو جیتے جاگتے دیکھ رہی تھی۔ میری چھت پر ہدیے، کندھے پر عہد کا نشان، سرگوشیاں، سائے، اور وہ عجیب سا دھیما لمس جو میرے وجود پر قابض ہو رہا تھا۔ مولانا، میری آواز لرز گئی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں؟ مولانا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، بیٹا، ہم کوشش کریں گے، مگر تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا، کیونکہ جب کسی جنات کی محبت ضد میں بدل جائے تو وہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ مولانا نے اپنی تسبیح کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، یہی وہ بات ہے جو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ کچھ جن محبت میں محض انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مگر کچھ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ کچھ اپنی ضد میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کو ہر حالت میں اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس رات میں سخت پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ مولانا کی دیے گئے وظیفے اور قرآنی آیات کو پڑھ کر سو جاؤں گی، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بستر میں لیٹ کر آنکھیں موندنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری پلکیں جھپکیں کسی نے میرا نام سرگوشی میں پکارا، حورین۔ میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی، مگر وہ سرگوشیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تم نے مجھے چھوڑنے کی بات کیوں کی حورین؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر تم مجھ سے دور جانے کی کیوں کوشش کر رہی ہو؟ یہ آواز اب پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے بالکل کان کے پاس جھک کر بول رہا ہو۔ میرا سانس رکنے لگا اور میری آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئیں۔
چلے جاؤ، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر جواب میں صرف ایک بھیانک کہکہا سنائی دیا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا۔ میں نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا، مگر اسی لمحے مجھے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا، سرد، سخت اور عجیب سا لمس۔ حورین، تم میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب میں صبح اٹھی تو میری آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے رات کو جو کچھ بھی محسوس کیا اس کی ہولناکی میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ میں نے چہرہ دھونے کے لیے آئینے کی طرف دیکھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی میرا سانس رک گیا۔ میری کلائی پر اب ایک اور نشان تھا۔ یہ وہی تحریر تھی جو پہلے کندھے پر بنی تھی، مگر اب زیادہ واضح اور نمایاں تھی۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھتی گئی میرا سر چکرانے لگا اور میرے کانوں میں وہی سرگوشی گونجی۔ میں نے کہا تھا تم میری ہو، میں نے کہا تھا تم میری ہو۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے جیسے کسی نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ میری کلائی پر وہ عجیب و غریب نشان مزید واضح ہو چکا تھا، جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے سے میرے جسم پر کچھ گندا کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سرگوشی میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں مجھے معلوم تھا کہ حقیقت مجھ سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اس بار میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں مریم کو ساتھ لے کر دوبارہ مولانا ابراہیم کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی میں نے انہیں اپنے نشان دکھائے، ان کے چہرے پر تشویش نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بولے، یہ معاملہ اب بہت سنجیدہ ہو چکا ہے حورین، تمہیں فوری طور پر ایک مضبوط حفاظتی عمل کرنا ہوگا۔ یہ جن اب تمہیں مکمل قابو میں لینا چاہتا ہے۔ مگر میں نے تو کبھی اسے بلایا نہیں، میں نے تو کبھی کچھ ایسا نہیں کیا کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، میں بے بسی سے بولی۔ مولانا ابراہیم نے میری بات غور سے سنی، پھر سنجیدگی سے بولے، بعض اوقات انسان کی نیکی بھی کسی کے لیے کشش بن جاتی ہے۔ تمہاری تلاوت، تمہاری عبادت، تمہاری روح کی پاکیزگی نے اسے تمہاری طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ جنات جو اللہ کی مخلوق میں سے ہیں مگر سرکش ہو چکے ہیں، بعض اوقات کسی خاص انسان کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کا دل کسی پر آ جائے تو وہ اسے آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ مولانا نے کچھ دیر سوچا، پھر بولے، ہمیں فوراً ایک روحانی علاج کرنا ہوگا۔ تمہیں کچھ خاص آیات کی تلاوت کرنی ہوگی اور میں تمہارے لیے ایک خاص تعویذ تیار کروں گا، مگر یاد رکھو، جب کوئی جن قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ قابو میں نہ آیا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ مولانا نے میری طرف دیکھا اور کہا، تو پھر وہ آخری حد تک جا سکتا ہے حورین، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں مکمل اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مولانا ابراہیم نے مجھے خاص آیات پڑھنے کو کہیں، مگر جیسے ہی میں نے پہلا کلمہ پڑھا، اچانک کمرے میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ چراغ چھپکنے لگے جیسے کسی نے ان پر زور سے پھونک ماری ہو۔ کھڑکیاں خود بخود زور سے بجنے لگیں۔ مولانا نے فوراً زور سے کہا، حورین، تلاوت جاری رکھو، وہ تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ قرآنی آیات پڑھنی شروع کی، مگر جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری سانسیں اکھڑنے لگیں، میرا جسم بوجھل ہوتا گیا، اور اچانک میرے کانوں میں ایک دل دہلا دینے والی سرگوشی گونجی، میں نے کہا تھا حورین، تم میری ہو، اگر تم نے یہ وظیفہ مکمل کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اچانک میرے پیروں کے نیچے زمین ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ مولانا نے فوراً پانی پر کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر چھینٹے مارے، اور جیسے ہی وہ پانی مجھ پر پڑا میں چیخ اٹھی۔ میری کلائی کا نشان جلنے لگا تھا۔ عمل مکمل ہوا تو مولانا صاحب نے مجھے گھر جا کر آرام کرنے کا کہا۔ میں گھر آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ نیند مجھ پر غالب آ رہی تھی اور میں نیند کی گہری وادی میں چلی گئی۔ حورین، اٹھو جلدی، دروازہ کھولو۔ میں نیند سے جونک کر جاگ اٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر کسی کے زور زور سے دروازہ بجانے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ وقت کیسا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ حورین، دروازہ کھولو، کچھ ہو گیا ہے۔ یہ آواز میری بڑی بہن سائرہ کی تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے کے منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔
میری امی بے ہوش زمین پر پڑی تھی اور ابو پریشانی کے عالم میں ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ یہ کیا ہوا امی کو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ سائرہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ 2 دن پہلے ہی ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن مسلسل کچھ دنوں سے میرے مولانا صاحب کی طرف چکر اور اس دوران میری اس سے کچھ بات چیت نہیں ہو پائی تھی۔ تبھی سائرہ مجھ سے کہنے لگی، حورین، ابھی کچھ دیر پہلے امی کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ کمرے میں کوئی ہے، کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ پھر اچانک کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ امی کی آنکھیں الٹی ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میرے ذہن میں وہ سرگوشی گونجی، اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ ہم نے امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار ہلکی سی آنکھیں کھول کر دوبارہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ابو نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی، مگر جیسے ہی انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنی شروع کی، امی کے چہرے پر عجیب سی تکلیف ابھرنے لگی۔ امی کو کسی چیز نے جکڑ لیا ہے، میں نے سائرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی۔ یہ جن اب ہمارے گھر والوں پر اثر ڈالنے لگا ہے۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ابو کا ہاتھ کانپنے لگا اور ان کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ ابو، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی زبان کھولی، ایک عجیب سی آواز نکلنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ یہ ابو کی آواز نہیں ہے۔ سائرہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر ان کے قریب جا کر کہا، ابو، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ مگر ابو کی آنکھوں میں اب وہی سیاہی ابھرنے لگی جو میں نے اس جن کے حملے کے وقت دیکھی تھی۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، میں نے زیر لب کہا اور فوراً مولانا ابراہیم کو فون کرنے کے لیے بھاگی۔ مولانا ابراہیم فون پر جیسے ہی بولے، میں نے روحاسی آواز میں کہا، مولانا، یہ جن اب میرے گھر پر حملہ کر چکا ہے۔ امی بے ہوش ہو گئی ہیں، ابو کی حالت عجیب ہو رہی ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا کی سنجیدہ آواز ابھری، بیٹا، فوراً سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور پانی پر دم کر کے اپنے والدین کو پلاؤ۔ یہ جن تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب وہ تمہارے خاندان پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن اٹھایا اور سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے میں آیات پڑھتی جا رہی تھی، کمرے کی ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی، مگر سب گھر والے میرے ساتھ تھے۔ کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اچانک کھڑکی زور سے کھل گئی اور ہوا کا زوردار جھونکا آیا۔ سائرہ نے چیخ کر کہا، حورین، دروازے کے پیچھے دیکھو۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھائی، دروازے کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، اونچا، لمبا اور مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا۔ حورین، وہی گہری سرگوشی گونجی، میں نے کہا تھا تم میری ہو۔ امی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ان کا جسم بے جان لگ رہا تھا۔ ابو کی حالت بھی غیر معمولی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے، سر نیچے جھکا ہوا تھا اور وہ کچھ بڑبڑا رہے تھے، جیسے کسی نظر نہ آنے والی ہستی سے بات کر رہے ہوں۔ ہمیں امی کو فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، میں نے گھبرا کر کہا۔ سائرہ نے جلدی سے امی کو سہارا دیا اور ہم نے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ ابو خاموشی سے آگے بیٹھے تھے، مگر میں نے غور کیا کہ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے کوئی اندرونی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ ہسپتال کا سفر خاموشی اور تناؤ میں گزرا۔ سڑکیں سنسان تھی اور ہوا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے، ایک نرس ہماری طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کا جسم عجیب طرح سے جھٹکے کھانے لگا، سائرہ نے تیزی سے جواب دیا۔ نرس نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر انہیں ویل چیئر پر ڈال کر ایمرجنسی روم کی طرف لے گئیں۔ میں اور سائرہ باہر کھڑے تھے، جبکہ ابو بدستور خاموش تھے، جیسے کسی اور ہی سوچ میں ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا۔ آپ کی والدہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کی حالت کافی عجیب ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا جسم اچانک اتنا سرد کیوں ہو گیا ہے، اور ان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز
اور دوسرے لمحے میں بہت مدھم کیوں ہو جاتی ہے؟ میری سانس رکنے لگی۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ ہماری نرس نے رپورٹ دی ہے کہ جب وہ آپ کی والدہ کے پاس گئیں تو انہیں لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب اس نے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اچانک مانیٹر پر نمبر مسلسل اوپر نیچے ہونے لگے، جیسے کوئی ان پر اثر ڈال رہا ہو۔ سائرہ نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ان کے پاس کوئی اور بھی موجود ہو، ڈاکٹر نے کہا اور سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ میں اور سائرہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، وہ ہمارے پیچھے آ چکا تھا۔ اتنے میں ابو نے پہلی بار بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز عجیب تھی، جیسے کوئی ان کے حلق سے بات کر رہا ہو۔ وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ میں نے سائرہ کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ ابو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے دل کو دہلا دیا۔ ابو کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ابو! میں نے چیخ کر انہیں بلایا مگر وہ خاموشی سے مسکراتے رہے، وہی مسکراہٹ جو میں نے اس سائے کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ حورین، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ امی کی حالت وقت کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی اور ابو کی حالت میں مزید غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں گم ہو چکے ہوں۔ ان کے جسم کی حرکات بے قابو ہو چکی تھی اور وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ یہ بڑبڑاہٹ ایسی تھی جیسے وہ کسی سے بات کر رہے ہوں مگر ان کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور سائرہ دونوں ہسپتال کے کمرے میں بے حد بے چین تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نئی فکر کی شدت لے کر آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز تو کچھ نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ کچھ بہت برا ہو رہا ہے، اور وہ کچھ برا جنات کے تعلق سے تھا جو اب ہماری زندگیوں میں موجود تھے، جیسے کوئی ہمارے درمیان آ چکا ہو۔ یہ سب کچھ جنات کا کام لگتا ہے، سائرہ نے دل کی گہرائیوں سے کہا، جیسے وہ خود بھی اس بات پر ایمان لا چکی ہو۔ میں اس سے کچھ نہ بول سکی، بس دل میں ایک عجیب سی دلی شکایت اور خوف تھا۔ مجھے مولانا ابراہیم کو بلانا پڑے گا۔ سائرہ نے فوراً پوچھا، کون ہے وہ؟ میں نے جھٹ سے جواب دیا، مولانا ابراہیم، وہ عالم دین جنہیں اپنی روحانی طاقتوں کا علم تھا اور جنہوں نے کئی دفعہ ایسے معاملات حل کیے تھے جہاں جنات کی موجودگی کا یقین تھا۔ ہم نے فوراً مولانا ابراہیم کو فون کیا۔ ان کا جواب مختصر تھا مگر اس میں جو چیز تھی وہ مجھے سکون دینے کے بجائے مزید خوف میں مبتلا کر گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں کچھ دیر میں، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مولانا کی آواز میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی، اور جیسے ہی فون بند ہوا میں نے سائرہ کی طرف دیکھا جو پریشانی میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ مولانا ابراہیم کے آنے تک ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سائرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ ہمیں جنات کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں مولانا کا انتظار نہیں کرنا تھا، ہمیں کچھ اور کرنا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وقت بہت کم تھا۔ اسی دوران ابو نے ایک اور بات کہی جو مجھے سچ میں ششدر کر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے اور پھر وہ جو کچھ کہنے والے تھے وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ حورین، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہی سرخ چمک دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ واقعی کسی دوسرے شخص میں بدل چکے تھے۔ ابو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھنے آ رہا ہے۔ ابو کی آواز میں ایک خوف تھا، پھر اچانک وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ ان کے جسم میں ایک عجیب سی لرزش شروع ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا جسم کسی غیر معمولی طاقت سے لڑ رہا ہو۔ اسے تم روک نہیں سکتی حورین، ابو کی آواز پھر سے سنائی دی، لیکن اب وہ ایک اور ہی شخص کی آواز تھی۔ کسے نہیں روک سکتی؟ میں نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ جنات، وہ تمہیں اپنی طاقت دکھانے آیا ہے۔ چند گھنٹوں بعد مولانا ابراہیم ہسپتال پہنچے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جو ایک عالم اور روحانی طاقت رکھنے والے شخص کی علامت تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مولانا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہم نے انہیں پورا واقعہ بتایا، اور جیسے ہی ہم نے ابو کی حالت اور امی کے بارے میں بتایا، مولانا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت آ گئی۔ یہ جنات کی کارستانی ہے،
مولانا ابراہیم نے کہا اور پھر وہ سرسری انداز میں ابو کی طرف بڑھے۔ امام صاحب، تمہاری حالت کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس جن کا سامنا کرنا ہوگا جو تمہاری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، مولانا نے کہا اور پھر ہاتھ اٹھا کر ایک دعا پڑھنی شروع کر دی۔ دعا کے دوران کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے کسی غمگین اور خوفناک حقیقت کا پتہ چلنے والا ہو۔ مولانا ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نئی قسم کی توانائی کا احساس ہوا۔ ان کے جسم کی ہر حرکت میں ایک خاص نوع کی روحانی قوت چھپی ہوئی تھی جو ہم بچپن سے سنا کرتے تھے۔ وہ واقعی وہ شخص تھے جن کی مدد سے جنات کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ وہ اس مشکل سے ہمیں نکالنے کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ مولانا نے کمرے میں نظر ڈالی، پھر ابو کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی آواز میں ایک خاص قسم کی حکمت سے کہا، امام صاحب، میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک جن کا اثر ہے، لیکن میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ابو خاموش تھے، ان کی آنکھیں مسلسل سرخ ہو رہی تھیں اور ان کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہے تھے، جیسے کسی اور دنیا کے کسی طاقتور شخص سے بات کر رہے ہوں۔ مولانا ابراہیم نے ایک گہری سانس لی، پھر ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی۔ ان کی آواز میں وہ خاص قوت تھی جو ہر لفظ کے ساتھ ہوا میں گونج رہی تھی۔ میں اور سائرہ دونوں خاموشی سے مولانا کی دعا کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ کمرے میں موجود ہوا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دعا کے دوران ایک عجیب سی لرزش کمرے میں پھیل گئی اور اچانک ابو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ آہستہ آہستہ مولانا کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی طاقت انہیں مجبور کر رہی ہو۔ ابو، میں نے خوف کے مارے پکارا، مگر ابو نے میری طرف آنکھیں گھمائیں۔ پھر ان کی زبان سے ایک خوفناک آواز نکلی جو میری توقع سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ تمہاری دعا بے فائدہ ہے مولانا، وہ آ چکا ہے، میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ مولانا ابراہیم نے فوراً قرآن کی تلاوت جاری رکھی اور ان کے الفاظ میں مزید قوت آ گئی۔ انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر کہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں جن، تو یہاں نہیں رہے گا۔ اسی لمحے ایک شدید ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کی تمام روشنی بجھ گئی۔ یہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ میرا جسم سن ہو گیا۔ اچانک ایک سرد لہر نے کمرے کو گھیر لیا اور ہم سب نے محسوس کیا کہ کسی اور ہستی کی موجودگی ہمارے ارد گرد بڑھ رہی ہے۔ ابو کی آنکھوں سے ایک اور گہرا شعلہ نکلا اور ان کی آواز میں ایک غیر انسانی سرگوشی سنائی تھی، میں وہ ہوں جسے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور یہ تمہاری تقدیر ہے کہ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ مولانا ابراہیم نے ایک گہری سانس لی اور پھر اللہ کی مدد کے لیے ایک آخری دعا پڑھی جو ہمارے جسموں کو ایک خاص قسم کی توانائی سے گھیرے ہوئے تھی۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کی فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ابو کا جسم ایک لمحے کے لیے بے حرکت ہو گیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر گر پڑے۔ ابو! میں نے دوڑ کر ان کا سہارا دیا اور فوراً ان کے جسم میں حرکت محسوس کی۔ وہ ہوش میں آ گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں پہلے جیسا اثر باقی نہیں تھا۔ وہ شوق کی حالت میں تھے اور ان کی زبان سے وہی غیر معمولی آوازیں نکل رہی تھیں جو انہوں نے جن کے اثر میں آ کر کہی تھیں۔ مولانا ابراہیم نے فوراً ابو کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، یہ جن تمہاری زندگی میں آ چکا تھا، اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا تھا، لیکن تم نے اس کی حقیقت کو سمجھا اور اب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا کی تلاوت کے بعد کمرے میں ایک اور ہی کیفیت تھی۔ جن کا اثر ابو کے جسم سے نکل چکا تھا، مگر اس کی موجودگی نے ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ اب ہم جانتے تھے کہ جنات انسانوں کی زندگیوں میں اس طرح آ سکتے ہیں اور ان پر اپنے اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ مولانا ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ جنات کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ اپنی طاقتیں دکھا کر ان کی زندگیوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ وہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ جنات صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان کا مقصد انسانوں کو اپنے قابو میں کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں اس جن کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا حرین، یہ تمہاری آزمائش ہے، مولانا ابراہیم نے کہا اور پھر ابو کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں ایک نئے راستے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے خاندان کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ مولانا ابراہیم کی رہنمائی میں اور میرا خاندان جنات کی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران ابو کی حالت میں ایک نیا عروج آیا۔ جنات کا اثر اب ان کے جسم میں مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، مگر ان کی روح میں ایک طاقتور تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اب ایک عام انسان نہیں رہے تھے، بلکہ جنات کے خلاف ایک طاقتور قوت بن چکے تھے۔
میں نے مولانا کا دیا ہوا تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ ابو صبح شام کے اذکار مجھ پر دم کرتے، ہمارے گھر میں سکون چھا گیا تھا، اور میں دل سے مولانا صاحب کی شکر گزار تھی جنہوں نے مجھے اس بڑی مصیبت سے باہر نکالا تھا۔ میری زندگی میں پھر سے سکون آ چکا تھا۔ ہم اس برے جنات سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔